محترم سامعین کرام، مشکات شریف میں حضرت ابو سلمہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کا نام لے کر کسی شکار پر اپنا تیر چلاؤ اور پھر وہ شکار تیر کھا کر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی کسی ایسی جگہ گر کر مر جائے جو اس وقت تمہیں نہ مل سکے، پھر وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے اور تم اس میں اپنے تیر کا نشان دیکھ کر یہ یقین کر لو کہ یہ تمہارے اس تیر کے لگنے سے مرا ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو جب تک کہ اس کی بو میں تغیر پیدا نہ ہو جائے۔ تشریح میں محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ حنفی علماء لکھتے ہیں کہ جب تک اس میں تغیر پیدا نہ ہو جائے کا حکم بطریق استحباب ہے، ورنہ تو گوشت میں بو کا پیدا ہو جانا اس گوشت کے حرام ہونے کو واجب نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا گوشت کھایا ہے جس میں بو پیدا ہو چکی تھی۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدبودار گوشت کھانے کی ممانعت محض نہی تنزیہ پر محمول ہے، نہ کہ نہی تحریم پر، بلکہ یہی حکم ہر اس کھانے کا ہے جو بدبودار ہو گیا ہو، الا یہ کہ اس کو کھانے کی وجہ سے کسی تکلیف اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سلمہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری کے حق میں کہ جو اپنے شکار کو 3 دن کے بعد پائے، فرمایا اس کو کھا لو تا وقتیہ اس میں بو پیدا نہ ہو گئی ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔